السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ سجدہ ہے، اور سجدہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتلایا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی پابندی کرتے رہیں، اپنے معمولات میں نماز کو فوقیت دیں تاکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ ناظرین، آج ایک قصہ بیان کرنا ہے میں نے، جو بہت تلاش کے بعد مجھے دوسری بار سننے کو ملا۔ یہ قصہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت کا۔ اللہ کے نبی سچے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبیوں سے زیادہ بحث نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی سے زیادہ تکرار نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی کی بات کو پورا کرنا ہمارے اوپر عین فرض ہوتا ہے۔ قصہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت کا کہ ایک فقیر آدمی، درویش آدمی، اس کو ایک جنگل میں ایک گائے ملی، بھٹکی ہوئی گائے ملی۔ وہ گائے کو لے کر وہ اپنے گاؤں میں آیا، گائے کو لے کر اپنے گاؤں میں آیا، اور وہاں پر اس نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے جنگل سے یہ گائے ملی ہے۔ تو اس کے مالک کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی۔ بہت کوشش کے بعد جب اس گائے کا مالک نہیں ملا تو اس فقیر آدمی نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ یار میں تو اس کو نہیں پال سکتا، میں تو جنگلوں میں رہنے والا آدمی، سیدھا سادہ، مجھے اس کی پرورش نہیں ہوگی۔ بہت ڈھونڈا اس کے مالک کو، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ایسا کرتا ہوں، میں اسے ذبح کرتا ہوں اور میں تمام گاؤں میں، بستی والوں میں یہ بانٹ دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تمہاری مرضی ہے۔ تو اس نے وہ گائے ذبح کی۔ گائے ذبح کر کے اس اللہ کے بندے نے وہ گائے پورے بستی میں بانٹ دی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ گائے کا مالک آ گیا۔ گائے کے مالک نے آ کر معلوم کیا تو بستی والوں نے بتایا کہ ایک گائے ملی تھی، فلاں شخص کو ملی تھی، اس نے وہ گائے ذبح کر کے ہم سب کو کھلا دی، اس نے برابر بانٹ دی، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ وہ کہتا جی وہ تو گائے میری تھی، تو مجھے تو میری گائے چاہیے، تو اگر اس نے ذبح کی ہے تو اس کو اس کا اجر کیوں ملے، اس کا اجر بھی مجھے ملنا چاہیے۔ خیر وہ یہ قصہ لے کر، یہ معاملہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا جی میری گائے گم ہوئی ہے، اور فلاں بن فلاں شخص نے میری گائے اس کو ملی، اس نے یہ ذبح کر کے اجر کے لیے اس نے وہ تقسیم کر دی پوری بستی میں، تو مجھے میری گائے چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو بٹھایا، اس سے بات کی۔ اللہ کے نبی کو بہت معلوم ہوتا ہے جو عام انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ نبیوں کو علم دیتا ہے، جاننے کا علم دیتا ہے کہ ہر معاملے کے پس منظر میں کیا ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تمہاری گائے ذبح ہو گئی، گائے کو بھول جاؤ، اور یہ جو بندہ ہے جس کو گائے ملی، اس نے گائے ذبح کی اور تقسیم کر دیا، اس کو اس کا اجر اس کے پاس رہنے دو۔ اس نے کہا جی میں نہیں مانتا۔ داؤد علیہ السلام بولے کہ یار مان جو تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ پھر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری جتنی گائے ہیں یہ تمام گائے میں اس فقیر کو دیتا ہوں، تمہاری کوئی گائے باقی نہیں رہے گی۔ اس نے کہا جی میں پھر بھی نہیں مانتا۔ داؤد علیہ السلام بولے تمہارے لیے اچھا ہے، ابھی بھی مان جا۔ کہتا نہیں جی میں نے نہیں ماننا، میں اس کو کوئی گائے نہیں دینے والا۔
داؤد علیہ السلام بولے تیری تمام گائے بھی اس کی اور تو اس شخص کا ملازم ہے اور تو اس کی گاؤں کا رکھوالا بھی ہوگا، گاؤں ان کی جتنی بھی گائیں ہیں تو ان کی خدمت کرے گا۔ اس نے بولا جی میں پھر نہیں مانتا۔ داؤد علیہ السلام بولے اب بھی تیرے لیے اچھا ہے، اب بھی مان جا۔ تو وہ شخص کہتا جی میں نے نہیں ماننا۔ وہ نبی کی باتوں کو مسلسل وہ انکار کر رہا تھا اور ماننے سے انکاری تھا۔ پھر داؤد علیہ السلام بولے کہ یہ گائے بھی اس فقیر کی اور تو غلام بھی اس فقیر کا اور تجھے سزائے موت بھی سنائی جاتی ہے۔ اس نے کہا جی میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا تو مانے گا بھی۔ اس کو جناب حضرت داؤد علیہ السلام لے کر کے اس کو جنگل میں گئے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ۔ وہاں پر جا کر ایک گڑھا کھودا، اس گڑھے میں دیکھا تو ایک لاش تھی، اور وہ لاش کس کی تھی؟ وہ جو فقیر آدمی تھا اس کے باپ کی لاش تھی، اور یہ جس کی گائے گم ہوئی تھی یہ اس کا ملازم تھا، اور اس نے اس کو قتل کر کے اس کی تمام گائے پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہاں پر جب گیا تو اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے بتایا کہ تم اس شخص کے ملازم تھے، تم اس کے غلام تھے، تم اس کی گائے چرایا کرتے تھے، تم نے اس شخص کو قتل کیا اور تمام جو گائیں تھیں تو نے اس کے اوپر قبضہ کیا، اور اب تیرے یہ ایک گائے گم ہونے سے یہ معاملہ پورا کھل گیا ہے اور اب تو سزائے موت کا حقدار ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، قصہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سچا ہے، اللہ کے نبی بھی سچے ہوتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ سے کبھی بھی انصاف مت مانگو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرو، اس کا رحم طلب کرو، کیونکہ وہ انصاف کرنے پر آئے گا تو ہم جو لوگ ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں، ہماری اپنی غلطی کوتاہیوں کے ایک انبار لگے ہوتے ہیں۔ وہ انصاف کرنے پہ آئے گا تو ہمیں ہماری غلطیوں کو قبول کرنا پڑے گا، اپنے گناہوں کو قبول کرنا پڑے گا، اور ہمارے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، تکبر اور غرور سے دور رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کو سمجھنے کی، سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ اس وقت لبنان میں، فلسطین میں کوہرام مچا ہوا ہے، لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے تکلیف میں ہیں اور مسلسل تکلیف میں ہیں۔ غزہ میں تو یہاں تک ہو گیا کہ خوراک کی قلت تو تھی ہی، مگر ابھی کفن کی بھی قلت ہے، وہاں پر کفن بھی پورے نہیں ہو رہے، اور لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں گری ہوئی عمارتوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، ہسپتالوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اپنا جو وقت ہے انتہائی مشکل سے گزار رہے ہیں، لیکن ان کا جو عزم ہے، استقامت ہے، اس کو سلام ہے۔ تمام تر جو مسلمان دنیا میں بستے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ غزہ، فلسطین، رفح اور حنین اور جناب لبنان کے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہو جائیں، اور اپنی نمازوں میں ان کے لیے دعا کریں اور دعا کروائیں، اور جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے اس کے لیے کوشش کریں، فنڈنگ کریں، دوستوں کو بھی موٹیویٹ کریں، اور فنڈنگ جو ہے وہ اچھے ذرائع سے، جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں ہیں، یہ ایک ادارہ ہے۔ جسٹس مفتی تقی عثمانی ایک ادارہ ہے، اپنی شخصیت میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تو آپ لوگ ان کے لوگوں سے مل کر کے تو اس مہم میں حصہ لیں، اور کیسے آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں جب آپ کے مسلمان بھائی بہن، ماں، بیٹیاں، بیٹے، معصوم بچے تکلیف، الم و کرب کا شکار ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جینا بھی مشکل ہے اور مرنا آسان ہے، اور ان کے لیے کھانے کی بہت قلت ہے،
ان کے لیے جتنی بھی آپ اپنے وسائل سے کوشش کریں، اپنے زکوٰۃ فنڈ سے، اپنے خیرات اور صدقہ فنڈ سے، آپ جو بازاروں میں آپ لوگ جو چکن کڑھائیاں، مٹن کڑھائیاں کھاتے ہیں، ذرا ان کو کم کریں۔ انہی پیسوں کی مدد سے آپ ان مسلمانوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تمام مسلمان جو دنیا میں بستے ہیں، ہمارا اسلام کے ناطے سے ایک دوسرے سے بہن بھائی کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ ہم نے تب قائم کیا جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس رشتے کے ناطے سے ہم سب لوگ آپس میں بہن بھائی ہیں، ہمارا آپس میں ایک دوسرے پر حق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس بات کو سمجھنے کی، اس بات میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اپنی مقامی مسجد میں آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اس بات کو آپ اٹھائیں اور دوستوں سے مل کر چندہ جمع کریں، اور بہترین ذرائع سے یہ جو چندہ ہے آپ یہ جو ہے فلسطین میں بھجوائیں، تاکہ ان لوگوں کے لیے زندہ رہنے کے لیے کچھ خوراک کا بندوبست ہو جائے، اور جو مر رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے کفن کا بندوبست ہو جائے۔ ویسے تو دانشور لوگ کہتے ہیں کہ مر وہ نہیں رہے، مر ہم رہے ہیں جو زندہ سلامت ہیں، تکلیف کے بغیر زندگی گزارے، ہمارے ضمیر مر رہے ہیں، ہمارے خیالات میں موت ہے، ہمارے پاس جوش نہیں ہے، ہمارے پاس ہوش بھی نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے رنج و الم میں ہم لوگ اگر شیئر نہیں کر سکتے تو ہمارا مسلمان ہونے کا جو درجہ ہے، مسلمان ہونے کا جو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، اس میں 100/100 نمبر نہیں آ سکتے۔ اور ہمیں اس بات میں ہر لمحہ، ہر وقت اس سوچ کو اپنے اوپر تھوڑا مسلط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب سے رابطہ کریں، ان کی ٹیم سے رابطہ کریں، اور جتنا بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنی عیاشیوں کو تھوڑا کم کریں اور ان لوگوں کی مدد کے لیے قدم اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد، فلسطین زندہ باد، لبنان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔